مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ جو ہے وہ آج سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں شرح میعات و عامل کی کلاسز کا، اور ویڈیو لیکچرز ہوں گے. اس میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ میں تعارفی کلاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلائڈز ہوں گی، سلائڈ کو سیٹ کیا جائے گا، سلائڈ پہ عبارت لکھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اجرا بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کی جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ آپ کو کر کے بتائی جائے گی. اور جو قواعد ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہم لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو ہم دہراتے رہیں گے، تاکہ وہ جو قواعد جو ہے وہ ہمارے پکے ہو جائیں. تو نحو کی جو شروع کی کتابوں میں یا پھر صرف کی جو شروع کی کتابوں میں ہم نے جو پڑھی ہے چیزیں، مطلب سیگا، اور سیگا کون سا سیگا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر فعل ہے تو پھر فاعل کا ہوگا، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ شبہ فعل کیا ہے، اسی طرح سے حروف مشبہ بالفعل کا استعمال، حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں، اور فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے ہیں، کون کون سے کیا عمل کرتے ہیں. تو اس طرح سے جزم دینے والے کون سے ہیں، استثناء کیا ہے، تمیز کیا ہے، مبدل اور مبدل منہ. تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس میں ہم لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریوائز بھی ہوتی جائیں گی. جہاں جہاں موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہاں پر مختصراً جو ہے وہ قاعدہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. تو بس بلا تاخیر آج سے ہم اپنی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں شرح میعات و عامل. انٹروڈکشن کے اندر جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تنظیم المدارس کے نصاب میں، اور باقی بھی جو ہے وہ دیگر جو بورڈ ہے وہاں پر بھی ان کے نصاب میں بھی یہ والی کتاب جو ہے وہ شامل ہے. بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے اس اعتبار سے کہ آپ اس کے ذریعے سے جملوں کو جوڑنا، جملے کی ترکیب کرنا، ترجمہ کرنا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں. اور ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہ ہمارے درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہے الحمدللہ. تو آج کی جو ہماری پہلی عبارت ہے، خطبہ شروع کر رہے ہیں. خطبے میں تقریباً ہماری جو ہے وہ 12 ویڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر ہم لوگ بنائیں گے. تو آج جو ہے خطبہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، ترکیب بھی کریں گے، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ اجرا بھی کریں گے. 3 اس سے ہوگا. پہلے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کی ترکیب، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اجرا کریں گے. اور پھر یہ اجرا اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اس پر جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ مطلب یہ اس کے اوپر اعراب پڑے ہیں تو یہ پڑے کیوں ہیں، کس وجہ سے اس کے اوپر اعراب آئے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو ماتن نے اگر ہم یہ سوال کریں کہ کلام کی جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا، تو یاد رکھیں کہ ماتن نے کلام الہی کی اتباع، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ اس وجہ سے کیا. قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو آپ نے دیکھا، قرآن تو آپ نے پڑھا، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ رحمت عالم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلو امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے. تو برکت حاصل کرنے کے لیے اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، لیکن یہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ فیہ، بسم اللہ نہیں، بحمد اللہ
فہو اقطع، وہاں پہ کہا تھا ابتر، یہاں پہ کہا تھا اقطع، یہاں پہ کہا اقطع، یعنی ہر وہ ذیشان کام جو اللہ کی ہم سے شروع نہ کیا جائے، ہم سے، وہاں پہ کہا تھا اللہ کے نام سے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہم سے شروع نہ کیا جائے تو بے برکت رہتا ہے۔ تو دونوں احادیث میں باہم تعارض نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہم سے یا پھر اللہ کے نام سے، کیا اس کی، تو پھر اس کے رفع کی، یعنی اس تعارض کو اٹھانے کی صورت یہ ہے، اس تعارض کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ حدیث تسمیہ کو ابتدائے حقیقی پر اور حدیث تحمید کو، یعنی حدیث تسمیہ یعنی بسم اللہ والی حدیث کو جو ہے وہ ابتدائے حقیقی پر، اور جو ہے وہ حدیث تحمید کو یعنی حمد والی حدیث کو جو ہے اضافی یا پھر عرفی پر محمول کیا جائے تو اس طرح سے اس تعارض کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر دونوں کو ابتدائے عرفی پر محمول کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی اس تعارض کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسم کی۔ اسم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو اس میں اسم کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسم اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے مصداق کو واضح اور روشن کرے، یعنی جس کے اوپر وہ بولا جا رہا ہے، وہ جس کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے تو وہ اپنے مصداق کو واضح اور روشن کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا نام ہے زید، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی میں نے زید کہا تو زید ایک شخص ہے اور وہ زید ایک ذات ہے، اور میرا جو لفظ ہے نا زید وہ ایک لفظ ہے، تو اب جس کے اوپر یہ لفظ بولا جا رہا ہے اس کی ذات کو جو ہے وہ روشن اور مبین کر دیا، واضح کر دیا، تو بس اسی وجہ سے جو اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے مصداق کو واضح اور روشن کر دے۔ اللہ کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا، یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نا، تو اللہ ایسی ذات واجب الوجود کا علم جو تمام صفات کمالیہ کی جامع۔ اللہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے یعنی اس میں جلالت اللہ جو استعمال ہوا، لفظ کا مطلب استعمال نہیں، علماء نے منع کیا ہے کہ ہم لفظ اللہ کہیں، تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس میں جلالت اللہ کا جو یہاں پر استعمال کیا ہے وہ اللہ کیا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات واجب الوجود کا علم جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی جو ہے وہ تشریح ہو گئی، اس میں جلالت اللہ کی۔ پھر رحمان اور رحیم، کہا نا الرحمن الرحیم، تو بعض کے نزدیک دونوں کا معنی ہے رحمت والا، رحمان کا معنی بھی رحمت والا اور رحیم کا معنی بھی رحمت والا، اور بعض نے ان میں معنوی لحاظ سے فرق کیا اور وہ فرق کے قائل ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں زمخشری کے نزدیک یہ ہے کہ رحمان میں عموم ہے، عموم سے مراد یہ کیوں عموم ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا معنی ہے دنیا اور آخرت اور مومن اور کافر، انسان اور حیوان، سب پر مہربان، سب پر رحمت فرمانے والا، ٹھیک ہے، اور جبکہ رحیم یہ خصوص ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ یہ عموم نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں مومنین پر کرم نوازی فرمانے والے کو کہتے ہیں رحیم۔ رحمان عام ہے، عموم ہے اس میں، اور رحیم کے اندر جو ہے وہ خصوص ہے۔ رحیم کا تعلق صرف اور صرف یوم حشر سے ہے، اور رحمان کا تعلق جو ہے وہ انسان، حیوان اور کافر ہے نا، مومن، یہ سب، اور یہاں پر اور آخرت کے اندر سب جگہ پر رحم فرمانے والی ذات کو کہتے ہیں رحیم، ٹھیک ہے، رحمان، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیز یہ کہ رحمان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر جائز نہیں ہے، رحمان کا اطلاق، ہاں، جبکہ رحیم کا اطلاق کسی اور پر بھی جائز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کی ترکیب کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ با جو ہے نا یہ ہے حرف جر، آپ کو پتا ہے باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من ادا
فی ان علا حتی الا، ہم نے حروف جارہ پڑھے، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہو کے اسم کو جر دے دیتے ہیں. یہ ہماری ابتدائی ہے. آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ سے باتیں کرتے آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے قواعد کو یعنی پکا کرتے ہوئے، پختہ کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کہتے چلے جانا ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آپ نے کہا با، یہ با کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا الرحمن الرحیم، یہ با جو ہے وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا جو اسم ہے نا، اسم جو لفظ اسم ہے بسم اللہ ہے نا، تو یہ جو اسم ہے، یہ اسم جو ہے کیا ہے؟ یہ اسم ہے مضاف. ٹھیک ہے. اور اللہ، تو اب اس کا آگے سے تعلق جوڑیں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے یہ ہم اس کا تعلق اسم سے جوڑتے، پہلے اللہ کا تعلق ہم نے آگے سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آگے سے کس طرح سے جوڑیں گے؟ پہلے تو ہم نے کہا با حرف جر، ٹھیک ہے، اور اسم مضاف. اللہ اسم جلالت جو ہے اس کو ہم نے مضاف الیہ نہیں بنانا. ابھی میں نے کہا نا اسم کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن ابھی مضاف الیہ آپ نے نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے ایسا کریں کہ اس میں جلالت اللہ کا تعلق پہلے آگے سے جوڑیں کہ یہ آگے کے لیے کیا بن رہا ہے. تو آپ پہلے کہتے ہیں اس میں جلالت موصوف. ٹھیک ہے. یہ اس میں جلالت موصوف، پھر الف لام الرحمن کا جو الف لام ہے اس کو آپ کہتے ہیں الف لام برائے تعریف. ٹھیک ہے. رحمان، رحمان کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، جیسا کہ ہم نے ترکیب میں سیکھا اور کتابوں میں ترکیب کی ابتدائی کتابوں میں سیکھا کہ اس طرح سے صفت مشبہ کی ترکیب کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ شبہ فعل، آپ اس کو جو ہے وہ شبہ جملہ بناتے ہیں اور اس میں سے فاعل آپ نکالتے ہیں، ہے نا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رحمان صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے. اب آپ اس کو ہوا ضمیر کو لوٹائیں گے کہاں پر؟ راجع بسوئے اس میں جلالت اللہ، راجع بسوئے موصوف اس میں جلالت اللہ، اللہ موصوف بن رہا ہے تو آپ نے اس کی طرف اس ہوا ضمیر کو لوٹا دیا. ٹھیک ہے. پھر الرحمن صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ اور اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع بسوئے اللہ، اس میں جلالت موصوف اس کا فاعل، پھر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اب یہ کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آگے ایک اور صفت ہے تو لہذا آپ کہہ دیں گے یہ بن جائے گا صفت اول. ٹھیک ہے. اور الرحیم پھر وہی الف لام برائے تعریف، رحیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل. پھر رحیم صیغہ جو ہے یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بھی بن جائے گی صفت. لیکن اب یہ صفت اول نہیں بنے گی بلکہ یہ بنے گی صفت ثانی. پھر اللہ اس میں جلالت اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر، اللہ اس میں جلالت موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. کیونکہ آپ کو پتا ہے موصوف اور صفت ملتے ہیں تو مرکب توصیفی بنتا ہے، تو اس کو آپ بنا دیں مرکب توصیفی، یعنی اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اب پھر موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اب آپ اسم کے ساتھ اب اس کا تعلق جوڑیں. آپ نے اسم کو کیا بنایا تھا؟ مضاف. اب آپ بنا دیں اس پورے مرکب توصیفی کو اسم کا مضاف الیہ. پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب کیا بنے گا؟ اب بنے گا با حرف جر کا مجرور. ٹھیک ہے. کیونکہ با حرف جر ہے، ابتدا میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ با حرف جر ہے اور اس کا مجرور تلاش کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ آگے کی ترکیب کی. تو اللہ موصوف، ٹھیک ہے، اور پھر یہ صفت اول صفت ثانی سے مل کے مرکب توصیفی ہو کر اسم کا مضاف الیہ. پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر کیا بنا؟ با حرف جر کا مجرور. اب جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ بھی ہم نے ابتداءً پڑھا تھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا تو کچھ نہیں بنتا، کسی بھی جگہ پر اگر یہ کچھ بن رہا ہوگا تو اپنے متعلق سے مل کر بنے گا. کبھی اس کا متعلق عبارت میں مذکور ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اگر
ہوگا تو آپ ظرف لفظ بنا دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ متعلق نکالیں گے، مناسب متعلق جو بھی ہوگا وہ نکالیں گے آپ، اور پھر آپ اس کو جار مجرور کو اس کا ظرف مستقر بنا دیں گے۔ تو یہاں پہ تو عبارت ہی ختم، یہ تو جار مجرور ہے، تو پھر اب کیا کریں؟ تو اب آپ اس کا عبارت سے متعلق آپ نکال دیں۔ دیکھیں ہم جو ہے متعلق اس کا مناسب اگر نکالیں تو ہم اقرأ میں پڑھتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں، اصنف میں تصنیف کرتا ہوں، ہے نا، اور ابتدئ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں۔ آپ متعلق نکال سکتے ہیں، ہم یہاں پہ نکال دیتے ہیں ابتدئ اس کا متعلق، ٹھیک ہے۔ ابتدئ فعل محذوف کا اس کو بنا دے ظرف مستقر۔ پھر ابتدئ فعل اس میں یہ جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اب اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ابتدئ فعل اپنے فاعل اور یہ جو جار مجرور جس کو ہم نے ظرف مستقر بنایا ہے یہ اپنے ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا لفظاً جملہ فعلیہ، اور معنن جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ لفظاً کیونکہ فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ ہو جائے گا، اور انشائیہ اس وجہ سے کہہ دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا یہ لفظاً جملہ فعلیہ اور معنن جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم اس کی ترکیب بھی کر چکے ہیں الحمدللہ کہ یہ پورا کا پورا جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ بھی بن رہا ہے اور جملہ فعلیہ بھی بن رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر اجرا کا ہم طریقہ کار جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس عبارت کو دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ایک ایک چیز کے اوپر کہ یہ با کیا ہے۔ آپ نے کہا یہ با حرف جر ہے، یہ اسم کیا ہے؟ یہ اسم جو ہے وہ مضاف ہے۔ اچھا یہ اب جو اسم ہے اس کے نیچے جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ، تو آپ نے میم کے نیچے آپ نے کسرہ کیوں پڑھا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ میم کے نیچے کسرہ اس وجہ سے پڑھا کیونکہ یہ میم جو ہے یہ با حرف جر کا مجرور ہے، اور حرف جر اپنے مدخول کے اوپر داخل ہو کر اپنے مدخول کو حالت جری میں کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے میم کے نیچے ہم نے کسرہ پڑھا۔ پھر آپ اسی طرح سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میم کے نیچے کسرہ تو پڑھ دیا، ایک زیر تو پڑھ دیا، لیکن تنوین کیوں نہیں پڑھا؟ بسمن کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ اس طرح سے بھی تو جر دے سکتے تھے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اسم جو ہے مضاف ہے، اور مضاف پر ہم پڑھ چکے ہیں ابتدائی کتابوں میں قواعد کی روشنی میں کہ ہم جانتے ہیں کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین ہم نے نہیں پڑھی۔ تو اس کے مضاف ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس کے مضاف ہونے پر دلیل یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے اور اس کے آگے معرفہ ہے، اور اگر پہلا نکرہ ہو اور پھر دوسرا معرفہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے۔ اچھا اس میں جلالت پر کسرہ کیوں ہے؟ بسم اللہ ایسا پڑھتے ہیں نا، تو اللہ اس میں جلالت کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کسرہ ہے کیونکہ یہ تابع ہے، اور یہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، اسم کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بھی حالت جری میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہی کے نیچے جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ اس میں جلالت پر کبھی بھی تنوین جو ہے وہ آتی نہیں ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ معرف باللہ میں الف لام داخل ہے اور الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ تو المختصر یہ کہ آپ اتنا یاد کر لیں کہ اللہ اس میں جلالت پر تنوین نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں۔ کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ رحمان اور رحیم پر کسرہ کیوں ہے؟ اسی طرح سے سوال کرتے جائیں گے نا تو قواعد آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ تو رحمان اور رحیم پر کسرہ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے۔ کس کی صفت بن رہا ہے؟ بھئی اللہ اس میں جلالت کی صفت بن رہا ہے، تو پھر اس کے نیچے کسرہ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس میں جلالت موصوف ہے، اور اللہ اس میں جلالت موصوف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے نیچے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ
آیا ہے تو یہ صفت بن رہا ہے، اور صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے، تابع اپنے مطبوع کی اتباع کرتی ہے، جو مطبوع کے اعراب ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے رحمان جو ہے وہ صفت ہے اور رحیم بھی صفت ہے، تو لہذا اس کی اتباع کرتے ہوئے ان دونوں پر کسرہ آ گیا۔ اچھا، ان میں کون سی ضمیر پوشیدہ ہے اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بھائی یہ اس میں ہوا ضمیر رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی، اور اس پہ دلیل یہ ہے کہ یہ والی جو ضمیر ہے وہ اس میں جلالت اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو واحد کا صیغہ ہے تو اسی وجہ سے اس میں جو ہے وہ ہوا ہی ضمیر نکالیں گے۔ اچھا، ان ضمائر کا مرجع کون ہے اور کیا دلیل ہے، کس دلیل سے؟ تو دیکھیں بھائی، رحمان اور رحیم یہ اس کا اندر جو یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ کس دلیل سے اللہ اس میں جلالت ہے اس کا؟ کیونکہ اس دلیل سے کہ ہم نے جو ہے اس کو صفت بنایا ہے، اور صفت کے اندر جو بھی ضمیر ہوگی اس کا جو مرجع ہوگا وہ موصوف ہی ہوگا نا، تو اس دلیل سے جار مجرور مل کر کیا بنیں گے؟ تو میں آپ کو بتا چکا، جار مجرور مل کر جو ہے وہ یا تو ظرف لغو بنتے ہیں یا تو ظرف مستقر۔ اب انہیں ظرف مستقر کیوں کہا، ظرف لغو کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ ان کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا، اور اگر عبارت میں مذکور ہوگا جار مجرور کا متعلق تو ہم کہہ دیں گے ظرف لغو، اور اگر عبارت میں مذکور نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ظرف مستقر۔ تو یہاں پہ کیوں کہا ظرف مستقر؟ اس وجہ سے کہا کیونکہ یہاں پر متعلق جو ہے وہ عبارت میں مذکور نہیں تھا۔ اچھا، جملے کو لفظاً خبریہ اور مانن انشائیہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہے لفظاً جو ہے وہ فعل سے شروع ہو رہا تھا، تو فعلیہ اس وجہ سے کہا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور خبر انشائیہ کیوں کہا؟ انشائیہ اس وجہ سے کہا کیونکہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ تسمیہ یعنی اللہ کے نام سے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے، اور ہم نے یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں۔ جب خبر دینا مقصود ہوتا ہے تو ہم اس جملے کو سچا، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہتے ہیں، لیکن اب تو یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جملہ انشائیہ کہا، کیونکہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس طرح سے ہم نے پوری کتاب میں جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن پوری کتاب میں جگہ جگہ تو میں نہیں کروں گا، ہے نا۔ تو چند جو ہے وہ خطبے کے اندر احادیث جو ہے نا عبارات ہوں گی، تو ان عبارات پر اس طرح سے ہم لوگ کلام کر لیں گے، اور پھر باقی ہم لوگ اس طرح کا کلام آگے اجرا جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ بہت بڑی ہی جو ہے وہ ایک کتاب ہے یہ، تو اچھی خاصی اس کی ویڈیوز جو ہے وہ ہونے والی ہیں، تو اگر اتنا زیادہ اگر ہم لوگ طوالت کریں گے تو پھر تو بہت ہی عرصہ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ ہماری آج جو ہے وہ خطبہ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا ہم نے پارٹ 1 جو ہے وہ ہم نے بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری عبارت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتا دی تھوڑی سی مختصراً، پھر اس کی ترکیب ہم نے کی، اور پھر اجرا کا طریقہ میں نے آپ کو اس عبارت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔